بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو عمارہ ان کی کنیت تھی اور وہ عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2-4 سال بڑے تھے۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے انہیں بھی دودھ پلایا تھا۔ اس حوالے سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو تحریک اسلامی کے اراکین کو ایک ولولہ تازہ عطا ہوا۔ آپ کے مشرف با اسلام ہونے کا واقعہ بڑا ہی ایمان فروز ہے، جس سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق گوئی جرت اور بے باکی کا پتہ چلتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی اعظم کی حیثیت سے فریضہ تبلیغ سر انجام دیتے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ کفار و مشرکین مکہ کی اکثریت نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر کان نہیں دھرتی تھی، بلکہ انہوں نے شہر مکہ کو قریہ جبر بنا رکھا تھا اور مسلمانوں پر جو اقلیت میں تھے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف وشنام ترازیوں اور طعن و تشنع کا ہدف بنایا جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبہ تک بنائے جا رہے تھے۔ پورے مکہ کی فضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاسی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شرف اسلام سے محروم تھے۔ وہ شمشیر زنی، تیر اندازی اور شکار و تفریح کے مشاغل میں اس قدر مشغول تھے کہ دعوت اسلام پر غور کرنے کی فرصت ہی نہ مل سکی تھی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوہ صفا یا ایک روایت کے مطابق حجون کے مقام سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین حق کی طرف بلا رہے تھے کہ ابو جہل بھی ادھر آ نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے باہر ہو گیا۔ وہ بدبخت اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہذیان بکنے لگا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس پر ایک بھی شکن نمودار نہ ہوئی۔ ابو جہل گالیاں بکتا رہا، حروف ناروا اس کی گندی زبان سے کانٹوں کی طرح گرتے رہے۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیت کا نشانہ بھی بنایا، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس پر حروف شکوہ تک نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس کی ہرزہ سرائی اور اذیت رسانی پر کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے لوٹے تو اس خاتون سے نہ رہا گیا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کاش آپ تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے سے کتنا برا سلوک کیا ہے، انہیں گالیاں دی ہیں اور ان پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر طیش میں آگے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگے، ابو جہل کی یہ جرت کہ اس نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے خانہ کعبہ میں پہنچے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ کفار و مشرکین کی ایک مجلس میں بیٹھا لاف زنی کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اس کی دریدہ دہنی اور شرارت کی سزا دینے کے لیے اپنی کمان اس کے سر پر دے ماری، جس سے اس بدبخت شاتم رسول کا سر پھٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا، ابو جہل تیری یہ ہمت کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اور ان سے بدسلوکی کرے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن نے نور ایمان سے روشن ہو گیا اور ان کے مقدر کا ستارہ اوج ثریا پر چمکنے لگا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں غیرت ایمانی کا چراغ بن کر جل اٹھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل سے کہنے لگے، کیا تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ میں بھی ان کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ فرماتے ہیں۔ میرا راستہ روک سکتے ہو تو روک کر دیکھو۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے تھے تو اصحاب رسول کو تردد ہوا، لیکن جان نثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اعتماد سے گویا ہوئے، کوئی بات نہیں، عمر آتا ہے تو اسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار ہی سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ناظرین، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں یہ واقعہ درج ہے۔
سبحان اللہ، کتنے پیارے اور بہادر تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ، جن پر اسلام کو ہمیشہ فخر رہے گا۔